اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دستور جماعت اسلامی پاکستان کا مطالعہ کریں گے۔ اس مطالعے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دستور کسے کہتے ہیں۔ دراصل دستور بنیادی قانون اور وہ اصول و ضوابط ہیں جن پر پوری کوئی بھی آرگنائزیشن، تنظیم، جماعت قائم اور منظم رہتی ہے۔ دستور جماعت کا آئینی اور بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کیونکہ ایک منظم گروہ ہے جو نظم و ضبط کے ساتھ ایک مقصد کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو دوسرے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا ہے۔ جماعت اسلامی کا نظریہ، اصول، فیصلے اور اہداف قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ گویا کہ دستور جماعت اسلامی کا مطلب ایک ایسی منظم اسلامی تحریک کا بنیادی قانون ہے جو اپنی پوری سرگرمی اسلام کے اصولوں کے مطابق چلاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کا دستور کب مرتب ہوا؟ جماعت اسلامی 1941 میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی۔ جماعت اسلامی کا دستور 41 سے 45 تک کا مرحلہ ہے جو پہلا دستور جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے، جس میں اہداف اور ضوابط تحریر کیے گئے۔ 1945 میں ہی پہلا پورا باقاعدہ دستور مرتب ہوا۔ تقسیم ہند کے بعد جب جماعت پاکستان منتقل ہوئی، یعنی جماعت اسلامی کے دو حصے ہو گئے، جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی ہند، تو نئے حالات کے مطابق جماعت اسلامی پاکستان نے اپنے دستور میں مزید اصلاحات کر لیں۔ یہ جو ہماری دعوت کے 3 نکات ہیں، اس میں تیسرا نقطہ اللہ سے پھرے ہوئے لوگوں کو دین کی رہنمائی اور فرما روائی کے منصب سے ہٹا دو اور زمام کار مومنین صالحین کے ہاتھ میں دو، تاکہ زندگی کی گاڑی ٹھیک اللہ کی بندگی کے راستے پر چل سکے۔ جو اس دعوت کو حق سمجھے وہ اس میں ہمارا ساتھ دے، جو روڑے اٹکائے وہ اللہ کے ہاں اپنا جواب سوچ لے۔ دراصل جو زمام کار کی تبدیلی ہے، امامت صالحہ کا قیام ہے، حاکمیت الہیہ کی بات ہے اور تبدیلی امامت کا نقطہ ہے، یہ دراصل جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد جماعت اسلامی کی ضرورت یہ تھی کہ پاکستان ایسا خطہ ہے جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لہٰذا یہاں کا اجتماعی قانون، آئین پاکستان کا دستور، پاکستان کا پورا سسٹم قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو جماعت اسلامی ہند ہے، وہاں کیونکہ ہندوستان کے اندر بہت سارے مذاہب بستے ہیں، وہ کثیر المذاہب ایک ریاست ہے، وہاں مسلمانوں کی بھی ایک بھاری اکثریت ہے، اپنے اعتبار سے جو ان کی وہاں حیثیت بنتی ہے، جو شرعی ذمہ داریاں ہیں، اس لحاظ سے اپنے دستور کے اگلے مراحل کو مکمل کیا۔ ہمارا موضوع جماعت اسلامی پاکستان کا دستور ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی پاکستان کے دستور کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ دستور اپنی ساخت، مقصد اور اصولوں کے اعتبار سے باقی تمام تنظیمی جو بھی آرگنائزیشنز ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کے دساتیر سے بہت نمایاں اور مختلف ہے۔ اس کی جو خصوصیات اسے نمایاں کرتی ہیں، اس میں سے پہلی خصوصیت اس کی نظریاتی بنیاد ہے۔ جماعت اسلامی کا دستور مکمل طور پر قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم ہے، کیونکہ اس کا ماخذ، اس کا بیسک سورس قرآن اور نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور دوسری اس کی خصوصیت اس کا مقصد حیات کا واضح ہونا ہے۔ جماعت اسلامی کا دستور جماعت کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ جماعت کا مقصد اقامت دین ہے۔ جماعت کا مقصد ایک فرد کے لیے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح ہے، اور جماعت کا اس دنیا کے اندر مقصد اس مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہے۔ دراصل یہی ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا، پھر کلمہ شہادت پڑھا، تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو گئی۔ یہ ذمہ داری وہ ہے جو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، لیکن جماعت اسلامی اس ذمہ داری کا احساس شعوری طور پر ہمیں دلاتی ہے اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرض صرف ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے جنہوں نے جماعت اسلامی کو اختیار کر لیا، بلکہ یہ وہ فرض ہے جو مسلمان ہونے کے ساتھ، کلمہ شہادت پڑھنے کے ساتھ ہر مسلمان پر عائد ہو جاتا ہے۔
جماعت اسلامی ایک مکمل نظریاتی اور اصلاحی تحریک ہے۔ یہ صرف سیاسی جماعت نہیں ہے، بلکہ ایسی جماعت ہے جو سیاست مذہب کے لیے، جو دین کے قیام کے لیے کر رہی ہے، جو سیاست اصلاح معاشرہ کے لیے کرتی ہے، جو سیاست مظلوم عوام کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے کرتی ہے۔ یہ سیاست اپنے معاشرے کے مظلوم لوگوں کی خدمت کے لیے کرتی ہے، کیونکہ اسلام دراصل مذہب اور سیاست کو علیحدہ نہیں کرتا۔ اسلام ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے کہ جو مملکت کا سربراہ ہے اسی کو امامت کروانی ہے، اسے ہی مذہبی پیشوائی کا فریضہ انجام دینا ہے، اسے ہی قرآن اور سنت کا عالم ہوتے ہوئے علم کی شمع روشن کرنی ہے۔ تیسری خصوصیت جو دستور جماعت اسلامی پاکستان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس دستور کے اندر وہ تمام اسباق موجود ہیں جو ایک فرد کی، ایک کارکن کی، داعی اللہ کی اصلاح کرتا ہے، اس کے کردار و اخلاق کو سنوارتا ہے، جو اسے سمجھاتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو یہ سمجھاتا ہے کہ جو تمہیں کہنا ہے وہی تمہیں کرنا بھی ہے۔ اور اس دستور کے اندر یہ بھی بات سمجھائی گئی ہے کہ جماعت اسلامی کی رکنیت اختیار کرنے کے لیے اسلامی اخلاق ہونا ضروری ہے، معاشرے میں مرجع خلائق ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی سمجھایا گیا کہ دینداری دراصل ہے کیا؟ اللہ کی غلامی، اللہ کی عبدیت کا ایک تصور ہے جو بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اس دستور کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اوامر اور نواہی کی پابندی ضروری ہے، اور یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ اس جماعت کو اختیار کرنے والے ہر فرد پر لازم ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد کو وہ اپنی ترجیح اول رکھے، جماعت اسلامی کے ساتھ نظریاتی، تنظیمی، تربیتی اور پالیسی کے طور پر ہم آہنگ ہو اور منظم رہے۔ چوتھی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ جماعت شورائی نظام رکھتی ہے، ان کے تمام اہم فیصلے باہم مشورے سے ہوتے ہیں۔ دین اسلام ایک بات سکھاتا ہے کہ کوئی فرد واحد ایک کثیر گروہ کی زندگیوں کا فیصلہ تنہا نہیں کر سکتا، تنہا کرے گا تو یہ آمریت ہے، لہذا باہم مشورے سے فیصلہ کریں۔ اس لیے ہر سطح کی شورا، مرکز، صوبہ، حلقہ، ضلع، مقام، ہر سطح کی شورا بتائی گئی اور اس کے قواعد و ضوابط بھی بتا دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ شورا کے اختیارات و فرائض بھی بتا دیے گئے۔ عمرہ جماعت، نظم جماعت کی ذمہ داریاں بھی بتا دی گئیں تاکہ ایک توازن اور اعتدال کا معاملہ رہے، نہ تو ایسا ہو کہیں کہ نظم اتنا بااختیار ہو کہ آمریت بن جائے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ نظم بے اختیار ہو جائے، بلکہ جو ایک خوبصورت توازن شریعت نے بتایا ہے، جماعت اسلامی کا دستور بھی وہی توازن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ پانچویں خصوصیت اس دستور کی یہ ہے کہ یہ امارت کا ایک منظم نظام بتاتا ہے کہ جماعت میں ایک امیر ہو جسے منتخب کیا جاتا ہے، جو شورا کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور شورا اپنی کارکردگی کے لیے امیر جماعت کے سامنے جواب دے، اور ارکان جماعت اپنے نظم کے سامنے جواب دے، اور نظم ارکان جماعت کے سامنے جواب دے۔ اس طرح ہر سطح اور ہر شعبہ کا ذمہ دار جو ہے مشاورت سے اپنے امور انجام دیتا ہے، اور ایک دوسرے کے سامنے جواب دہ بھی ہے، ایک دوسرے سے مشورہ اور رہنمائی بھی، تاکہ باہم مل کر بہترین طریقے سے جو جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد ہے اسے پورا کر سکیں۔ چھٹی خصوصیت اس کی احتساب اور جواب دہی ہے، یعنی ہر ذمہ دار شورا کا فرد ہو یا رکن جماعت ہو یا نظم جماعت ہو، کوئی بھی احتساب سے بالا نہیں ہے۔ جو غلطی کرے گا اس کا احتساب ہوگا اور اس کی اصلاح کی جائے گی۔ یہاں احتساب تنقید کے لیے نہیں کیا جاتا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ احتساب بہت اخلاص کے ساتھ اور جس کی غرض اصلاح ہوتی ہے، جو درد مندی سے کیا جاتا ہے، اور جس احتساب سے پہلے اپنا جائزہ ضروری ہوتا ہے کہ میں کوئی بدلہ تو نہیں لے رہا، مجھے کوئی انتقام تو نہیں لینا، اور میرے پیش نظر کیا اصلاح ہے، اصلاح کے ساتھ ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، اور میں نے اپنے رب سے دعا مانگ لی ہے کہ میں جو کہوں وہ حق بات ہو، کہیں کوئی ظلم اور زیادتی نہ کر جاؤں۔ اور ساتویں خصوصیت تربیت اور اصلاح ہے۔ دستور جماعت کے اندر افراد کی تربیت کا مکمل نظام موجود ہے۔ ایک فرد جس سے جماعت اسلامی میں شامل ہونا ہے بحیثیت کارکن، اس کے بعد اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر تم جماعت کی مین سٹریم میں آنا چاہ رہے ہو
اور رکنیت اختیار کرنا چاہتے ہو تو تمہاری رکن بننے کی کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا اوصاف تمہارے اندر ہونے چاہیے کہ تم رکن بن سکو، اور پھر جب تم رکن بن گئے ہو تو اس کے بعد تمہارے کیا فرائض، کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، عمرہ جماعت کے اوصاف کیا ہوں گے، ان کے کام کیا ہوں گے، ان کے فرائض کیا ہوں گے، یہ سب پورا طریقہ موجود ہے۔ جماعت پرامن جدوجہد رکھتی ہے اور تدریج پر یقین رکھتی ہے۔ جماعت اسلامی معاشرے کی اصلاح کو بنیاد بنا کر افراد کی اصلاح اور ظلم کو ختم کرتے ہوئے، مظلوم کی مدد کرتے ہوئے اس پورے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ جماعت کبھی بھی زیر زمین سرگرمیوں یا وائلنس پر یقین نہیں رکھتی۔ جماعت اسلامی محب وطن جماعت ہے۔ جماعت اسلامی کا دستور یہ بتاتا ہے، یہ سمجھاتا ہے کہ جو بھی کام ہوگا وہ آئین پاکستان کے تحت ہوگا۔ جماعت اسلامی ایسی جماعت ہے جو صوبائی عصبیت نہیں رکھتی، وحدت پر یقین رکھتی ہے، جو لسانی عصبیت نہیں رکھتی۔ ہم اپنی قومی زبان کو پروموٹ کرتے ہیں اور قومی زبان ہی کی توقیر کرتے ہیں، لہٰذا ہم کوئی لسانی، صوبائی یا رنگ و نسل کی کوئی تفریق نہیں رکھتے، کوئی عصبیت نہیں رکھتے۔ یہ جماعت اسلامی کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ سیاسی اور مذہبی دونوں امور کو انجام دیتے ہوئے سب کے ساتھ مشاورت بھی کرتی ہے، سب سے ملنا بھی چاہتی ہے اور سب کے لیے امن اور خیر خواہی کا پیغام رکھتی ہے، کیونکہ ہم داعی اللہ ہیں، ہمیں قرآن و سنت کی دعوت پہنچانی ہے اور اس خیر کے کام میں سب کو ساتھ ملا کر چلنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ وہ داعی اعظم تھے، ان کی زندگی دعوت میں گزری۔ ان خصوصیات کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جماعت اسلامی کے دستور کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر 3 رنگ کا جھنڈا ہے اور جھنڈے کے اوپر چاند، تارا اور پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کس بات کی علامت ہے۔ 3 رنگ کا جھنڈا، سبز، نیلا اور سفید، تو دراصل سبز رنگ واضح کرتا ہے اسلام، اور اسلام کیا ہے؟ امن کا اور امید کا ضامن، اور یہ اسلامی تہذیب کی علامت ہے۔ نیلا رنگ وسعت کا اظہار ہے، آسمان نیلے رنگ کا ہے اور کتنا وسیع ہے۔ یہ رنگ بتاتا ہے کہ اس کے ماننے والے وسعت نظر و علم کے حامل ہوں، انسانیت کی خدمت کو اپنا اولین فریضہ سمجھیں، دنیا کے تمام انسانوں تک اسلام کی دعوت پہنچانا ان کے مشن کا حصہ ہے۔ اور سفید رنگ پاکیزگی، سچائی، عدل اور شفافیت کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت ہمیشہ کرپشن سے پاک رہی ہے، ہمیشہ امانت اور دیانت کی حامل رہی ہے۔ چاند اسلام کی ترقی اور روشنی کی طرف رہنمائی ہے، اور ستارہ علم، ہدایت اور کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور جھنڈے پر درج کلمہ طیبہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم، مالک اور رازق نہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جماعت اسلامی کا مقصد اللہ کی رضا کے اصول میں بالخصوص پاکستان اور بالعموم پوری دنیا میں اللہ کے بھیجے ہوئے اس نظام کو نافذ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دستور جماعت اسلامی پاکستان کا کچھ تھوڑا سا اور تعارف دیکھیں تو اس کے 10 حصے ہیں۔ 10 حصوں میں پورا نظام بتا دیا گیا ہے، لیکن اس کا 11واں حصہ بھی ہے، اس میں کچھ متفرقات ہیں، صمیمہ جات ہیں اور قواعد ہیں۔ دستور جماعت کی کل 96 دفعات ہیں۔ یہ دستور باقاعدہ شروع ہوتا ہے، عقیدہ بتایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عقیدے کو ماننے سے کیا لازم آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انسان اللہ کے سوا کسی کو ولی، کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا، فریاد رس اور حامی و ناصر نہ سمجھے، اس لیے کہ کسی دوسرے کے پاس کوئی اقتدار موجود ہی نہیں۔ جب کل اقتدار اللہ رب العزت کے پاس ہے تو پھر کوئی اور حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات کہ اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان پہنچانے والا نہ سمجھے، کسی سے تقوی، خوف اور توکل نہ کرے، کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرے، کیونکہ تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے۔ اور پھر تیسری بات کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگے، کسی کی پناہ نہ ڈھونڈے، کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے، کسی کو خدائی انتظامات میں ایسے داخل نہ کرے اور نہ ہی زور آور سمجھے کہ اس کی سفارش
کوئی اللہ کے فیصلے کو ٹال سکتی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کسی کی کوئی سفارش، کسی کی کوئی طاقت، کسی کا کوئی عمل دخل اللہ کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتا، کیونکہ اللہ کی سلطنت میں سب بے اختیار ہیں اور سب اللہ کی رعیت ہیں، خواہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں۔ سب پر قادر مطلق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات مبارکہ۔ اور چوتھی بات جو سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، کسی کی پرستش نہیں کرنی، کسی کو نظر و نیاز نہیں دینی، کسی سے منتیں نہیں ماننی، اور کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو معبود ہے۔ پانچویں بات، اللہ کے سوا کسی کو بادشاہ، مالک الملک، مقتدر اعلیٰ تسلیم نہیں کرنا، کسی کو ایسا بااختیار حاکم نہیں ماننا کہ ہم سمجھیں کہ وہی سب کچھ، ایسا نہیں ہے۔ ہماری زندگی، ہماری صلاحیتیں، سب کچھ اللہ کی امانت ہے، لہذا ہمیں جو ملتا ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے ملتا ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، اس کے سوا نہ کسی کی مالکیت ہے اور نہ کسی کی حاکمیت ہے۔ جب ہم اس عقیدے کو قبول کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی پر اس کے اثرات کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری اپنی آزادی، خود مختاری ختم، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے حاکم و مالک مان لیا تو ہم سوچیں گے وہی جو اللہ چاہے گا، ہم کریں گے بھی وہی جو اللہ چاہے گا۔ پھر ہماری سوچ اگر اللہ کے احکام کے مطابق ہوئی تو سوچنے پر بھی اجر ملے گا، اگر اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لی تو پوری زندگی اجر ہی اجر اور آخرت میں جنت الفردوس۔ تو یہ بات بھی سمجھا دی گئی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی بندگی کے لیے جائز خواہشات بھی چھوڑ دینی ہے اور اس کی مرضی پر، اس کی رضا پر راضی ہو جانا ہے، کیونکہ جب اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی الہ ہے، وہ معبود ہے، شعوری طور پر اس کو مان لیا جائے۔ دوسرا اثر جو اس عقیدے کو قبول کرنے کے بعد ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ میرا وقت، میری سانس، میرا جسم، میرے اعضاء، میری ذہنی اور میری جسمانی قوتیں، میرا مال، میری اولاد، سب کچھ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اور اس سے اگلی بات جو سمجھائی گی وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذمہ دار بھی سمجھیں، جواب دہ بھی سمجھیں، اپنی قوتوں کے استعمال اور اپنے برتاؤ ہر چیز میں اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ قیامت کے روز اللہ کو ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھنڈا پانی جو تم پیتے ہو، یہ جو درخت کا سایہ ہے جس کے نیچے تم آرام کرتے ہو، ان نعمتوں کے بارے میں بھی تم سے اللہ سوال کرے گا، تمہارا حساب لیا جائے گا۔ اور پھر ایک بہت اہم بات کہ تمہاری پسند، تمہاری ناپسندیدگی، تمہاری خوشی، تمہارا غم، ہر چیز کا معیار اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے ہم کہیں مجھے پسند ہے، جو اللہ کو پسند ہے ہم کہیں کہ ہمیں ناپسند ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے، اس کی پسند کو اپنی پسند بنانا ہے، اس کی رضا کو اپنی رضا سمجھنا ہے، پھر دنیا بھی مسلمانوں کے لیے جنت بن جائے گی اور اللہ دنیا کے اندر دوسری قوموں کے اوپر فتح نصرت بھی دے گا، ذلت سے بھی نکالے گا۔ اور ایک اور اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ اپنے لیے اخلاق میں، برتاؤ میں، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، غرض، زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ کی ہدایت کو تسلیم کریں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ حق راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ مستقل نہیں ہے، اور کسی راستے سے مجھے اور آپ کو خیر نہیں مل سکتی۔ اس عقیدے کا جو دوسرا جز یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، کہ سلطان کائنات کی طرف سے زمین پر تمام بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی رہنمائی ہے، وہی اسوہ حسنہ ہے، اسی کو آئیڈیل ماننا ہے، انہی کی اتباع کرنی ہے۔ گویا کہ انسان ہر اس تعلیم، ہر اس ہدایت کو بے چون و چرا قبول کر لے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ یہ نہیں کہ وہاں ہم لاجک دیکھیں، دلیل دیکھیں، بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو تسلیم کریں۔ اس بات پر بھی کہ اس کے کسی حکم کی تعمیل پر آمادہ کرنے کے لیے، کسی طریقے کی پیروی سے روک دینے کے لیے صرف اتنی بات ہمارے لیے کافی ہو کہ یہ حکم کس کی طرف سے آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے منع کیا، انہوں نے کرنے کا حکم دیا، ہم نے بس تسلیم کر لیا۔ اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی مستقل بذات پیشوائی اور رہنمائی کو تسلیم نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ مستقل ہماری آئیڈیل ہستی، ہماری رہنمائی والی ہستی، ہماری رہبری کے لیے جسے منتخب کیا گیا، بھیجا گیا، وہ نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہمیں کسی کی پیروی کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت میں رہتے ہوئے کرنی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو حجت اور سند قرار دینا ہے۔ اس کے خلاف کوئی بھی بات ہوگی وہ ہمیں نہیں ماننی، اور اپنے دل سے تمام عصبیتیں، قومی، خاندانی، قبائلی نکال دینی ہے۔ کسی ایک کی محبت میں اگر ہم گرفتار ہیں، کسی ایک فرد کی عقیدت میں گرفتار ہیں، تو سمجھ لیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ یہ مقام صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ ہم صرف اور صرف اسی سے محبت کریں اور اسی کی کامل یکسوئی کے ساتھ اطاعت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کسی دوسرے انسان کا یہ منصب نہیں ہے کہ اس کو ماننے یا نہ ماننے پر آدمی کا کفر و ایمان کا فیصلہ ہو۔ دراصل کفر و ایمان کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذیل میں آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔